یہ سماج ہے. منگنی ہوئی بس رشتہ طے ہوا, ابھی نکاح نہیں ہوا, اور موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں دونوں. یہ اچھا ہے؟ وہ اپنی موٹر سائیکل پہ, کیا ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جاتی ہے, وہ تیرے باپ کا راجا, اور سماج اس کو اچھا سمجھتا ہے. ارے سماج تو چھوڑو, اگر لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں یہ جانتی ہے کہ میری بیٹی اس لڑکے سے بات کر رہی ہے جس سے رشتہ طے ہو گیا ہے, تب بھی وہ غلط کر رہی ہے. یہ جانتے ہوئے بھی اس کو بات کرنے کی پرمیشن دے رہی ہے, تو وہ ماں نہیں ڈائن ہے, وہ ماں نہیں چڑیل ہے. اور کون سے جملے استعمال کریں, اس کے باوجود بھی شرم نہیں آتی. کیسے تمہارا ضمیر گوارا کر لیتا ہے. اور سنو, جس کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا ہے, جب نکاح سے پہلے موبائل پر اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے, تو جن کے ساتھ نکاح طے ہی نہیں ہوا ان سے باتیں کرنے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ نقطے نکالو. جس کے ساتھ رشتہ طے, 1 سال کے بعد شادی ہونا ہے, نکاح ہونا, جب اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتی اور ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے, تو وہ ماں نہیں ڈائن ہے. تو دوسروں سے باتیں کرنے والی کون ہوئی؟ اور ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے سے بات کر رہی ہے, تو وہ کون ہوئی؟ اب اس سے آگے کچھ بولوں گا تو پتہ چلا کہ اگلے سال سے معظم پور والے کہیں گے مولانا جرجیز کو طلاق دے دو. اب نہیں بلاؤں گا. اس سے آگے کیا بولوں؟ ہاں جلسے میں بھی طلاق, ہم وہ والی طلاق نہیں کہہ رہے, وہ تو صرف عورت کو ملتی ہے. طلاق کا مطلب چھوڑ دینا. آپ کہو گے یہ کیا ہے؟ وہ چچیری بہن تھی, لڑکا کہہ نہیں پایا, باپ نے بیٹی کی شادی کہیں اور کر دی. بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. چند سالوں کے بعد 2-3 بچوں کی ماں بن گئی وہ لڑکی. اس کا شوہر بیمار ہو گیا, چارپائی سے اٹھنے کے لائق نہیں رہا, بستر پکڑ لیا. بچوں پر بھوک کی نوبت آ گئی. اس نے سوچا کہ میرا چچیرا بھائی تھوڑا پیسوں والا ہے, امیر ہے, چلے اس سے جا کے تھوڑی سی مدد لے لیں. وہ آتی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. چچیرے بھائی نے دروازہ کھولا, سامنے دیکھتا ہے کہ میری چچیری بہن کھڑی ہے. اندر آؤ. کیسے آنا ہوا؟ اس نے بتایا تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارے بہنوئی کے بستر پر پڑے ہیں, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. میں عورت ذات ہوں, کتنی محنت کر سکتی ہوں, شوہر کی دوا اور علاج بھی کرانا ہے اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. غریبی نے مجھے پکڑ لیا ہے, غریبی نے مجھے جکڑ لیا ہے, بچوں کی بھوک اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا ہے, اس لیے میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. تو میرا چچیرا بھائی ہے, تجھ سے تھوڑی سی مدد لینے آ گئی ہوں. زکوٰۃ کا ہو, خیرات کا ہو, صدقے کا ہو, کچھ بھی ہو تیرے پاس تو میری مدد کر. رشتہ داروں میں زکوٰۃ خیرات دینے کا ثواب زیادہ ہے, تم ہماری مدد کر سکتے ہو. میں تمہاری رشتہ دار ہوں, میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے, یہ ہمارے یہاں چلتا ہے, ہم سے جو چھوٹا بھائی ہے میرا, وہ میرے بچے کا چچا ہوگا, لیکن اگر کوئی بڑا بھائی ہے ہم سے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا باپ یا تایا, یہ جملہ کہا جاتا ہے. لیکن معاف کیجئے گا, حدیث کے اندر یہ بڑا باپ چھوٹا باپ یہ کچھ نہیں ہے. وہاں بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب چچا ہے. ہم لوگوں کی لغتیں الگ ہے نا, ماحول میں رہتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ تھے عبداللہ, وہ اپنے 10 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو غور سے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ جو نبی کے باپ تھے ان سے بڑے تھے سب,
ابو طالب بڑے تھے، حمزہ بڑے تھے، عباس بڑے تھے، سب اللہ کے نبی کے باپ سے بڑے تھے رشتے میں، وہ عمر میں سب بڑے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو چچا کہا، سب کو حمزہ چچا، ابو لہب چچا، عباس چچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے باپ کو بھی چچا ہی کہنا چاہیے، شریعت کا تقاضا یہی ہے۔ ہماری اور آپ کی ڈکشنری الگ ہے، کیا یہ بڑا باپ ہے، چھوٹا ہے تو یہ کوئی نہیں کہے گا یہ چھوٹا باپ ہے، یہ کہے چچا ہے۔ دیکھیں عقل دیکھو، ہماری بھوسا بھرا ہے۔ ارے جب ہم سے کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا باپ ہو گیا میرے بیٹے کا، لیکن ہم سے جو چھوٹا ہے تو قاعدے سے کہنا چاہیے نا کہ چھوٹا باپ، تو چھوٹا باپ کوئی نہیں کہتا، نہیں چچا۔ چھوٹا باپ کہنے میں اچھا نہیں لگتا، بڑا باپ کہنے میں اچھا لگ رہا ہے، تو کہنا چاہیے نا بڑی امی۔ اب جو اس سے چھوٹی تو اس کو کہنا چھوٹی امی، تو چھوٹی امی کوئی نہیں کہے گا، چچی۔ یاد رکھیے میری ماں سے بڑی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خالہ ہے، اور میری ماں سے چھوٹی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خالہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے بڑا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے، اور مجھ سے چھوٹا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے۔ اس کو بدلنے کی کوشش کرو اگر رواج بنا سکتے ہو ایسا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چچیری بہن چچیرا بھائی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے چچا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بڑے ابا کی بیٹی بڑے، یہ کچھ نہیں، چچیری بہن چچیرا بھائی۔ تو کہتی ہے کہ میں تیری رشتہ دار ہوں، جو بھی دینا چاہے دے دے۔ اس نے کہا ہے میری چچیری بہن، آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی بولو بھائی کیا بات ہے؟ آئے میری بہن، میں تم سے بے حد پیار کرتا تھا، شادی سے پہلے بھی میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی تمہارے ابو تو کچھ ٹائم لگائیں گے نکاح کرنے میں، کوئی اچھا موقع ہوگا تو ہم دیکھ کر ان سے بات کر لیں گے یا تم سے ہی کہہ دیں گے، لیکن ایسا موقع نہیں آیا، اور ایک دن پتہ چلا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اے میری چچیری بہن، محبت مجھے آج بھی ہے تم سے۔ اب نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، لیکن ہاں محبت دل میں ابھی بھی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں، آج کی رات تم میرے بستر پر آ جانا، میں تمہاری مدد ابھی کیے دیتا ہوں، اور آج کی رات ملنے کا وعدہ کرو۔ اس نے سمجھایا شرم کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سوچ لو، ایک طرف تمہارا شوہر ہے جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، سوچ لو، غور کر لو۔ وہ مجبور تھی، بچوں کی بھوک اس پر دیکھی نہیں جا رہی تھی، شوہر کی بیماری نے اس کو مجبور کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ابھی میری مدد کر دو، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ دوا لے لوں۔ اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو، اپنی چچیری بہن کو دے دیے، کہیں ذکر ہے 60 درہم دے دیے۔ یہ لڑکی اس سے وعدہ کر کے چلی آئی، آدھی رات گزر جانے کے بعد میں تیرے بستر پر آ جاؤں گی، مجبور تھی، چلی آئی، اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بناتی ہے، تیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، شوہر کو سلاتی ہے۔ دیکھ لیا کہ بچے بے ہوش پڑے ہیں، شوہر بھی گہری نیند میں بیمار ہے، جو دوا کھایا ہے اب صبح سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، دل پر پتھر رکھتی ہے اور پھر چل دیتی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا
اپنے وعدے کو پورا کراؤں، شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے پیسے کی، درہم و دینار کی، تو وہی میرے کام آئے گا۔ دروازے کو دستک دیتی ہے، اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہی تھا۔ دروازہ کھولا، اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھینچ لیا اور پھر دروازہ لگایا، اور پھر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے آؤ اس بستر پہ آؤ، تم نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ یہ بیچاری کھڑی ہے، تھرا رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا جب تم صبح آئی تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، اور اب تم کانپ رہی ہو، تھرا رہی ہو۔ ارے ابھی سے کانپو گی، تھراؤ گی تو آگے کا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ ابھی تو ہمیں اور تمہیں آج کی رات ہمیں تمہارے ساتھ، تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے، آگے کے مرحلے بھی تو طے کرنا ہے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ ڈرتی جا رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آؤ نا، چلو نا بستر پر۔ جیسی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس لڑکی نے اپنے چچیرے بھائی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم، بخاری کے الفاظ، اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یا ابن عم اتق اللہ، آئے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ تو اس حد کو کراس کرنے جا رہا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس مہر کو توڑنے جا رہا ہے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، تیری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بستر پہ سونا تو دور، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھینچ کے لائی، ایک رات کے چند لمحوں کے انجوائے کے لیے، لذت کے لیے میری پوری زندگی کی عبادتوں پر پانی مت پھیر۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، جہنم کی آگ سے ڈر جا، قبر کے عذاب سے ڈر جا۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر۔ صرف ایک ہی جملہ بولا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ۔ اللہ نکلتے ہی کانپ گیا۔ جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، لیکن آج اس کے سامنے اللہ کا لفظ اس اسٹائل میں آیا کہ وہ کانپ گیا اور کہنے لگا میری بہن تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، تم تو ایک کام پر، اور وہ بھی ابھی کیا نہیں ہے، تم تو ایک غلط کام پر، حالانکہ ابھی وہ تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو۔ ہائے میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں ملوث ہو گئی۔ تم تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو، کانپ رہی ہو، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آئے میری بہن جا جا، وہ میں نے 60 درہم تجھ پر چھوڑ دیے، اور ضرورت ہو تو اور لے جانا، جا، میں تیرے ساتھ اب غلط کام کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کہنے لگی کیا یہ میرا وہی بھائی بول رہا ہے جو ابھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا؟ ہاں میری بہن، یہ تیرا وہی بھائی بول رہا ہے، تو جا سکتی ہے، مجبوری ہو تو پھر چلے آنا، میں تیری اور مدد کر دوں گا۔ وہ جانے لگی، دروازے کے قریب پہنچتی ہے، جانے لگی، پیچھے مڑ کر اپنے بھائی کو پھر دیکھتی ہے، کہتی ہے میں جا رہی ہوں۔ اس نے پھر مڑ کر کہا
آئے میری بہن جاؤ، لیکن ایک گزارش ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ میرا حساب و کتاب لے اور میرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو اور فرشتے کو حکم دے دے اس گناہگار انسان کو جہنم کے اندر پھینک دو، کیونکہ یہ اپنے نام اعمال میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا ہے، اور جب مجھے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال رہے ہوں تو آئے میری بہن اس وقت میرے رب کے سامنے اتنی گواہی دے دینا کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ بھی گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا نام لیا، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے تیرے خوف سے میرے ساتھ زنا نہیں کیا، میرے جسم کے قریب نہیں آیا۔ اگر میرے ساتھ زنا سے بچانے والا اس کو کوئی چیز تھی تو وہ تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرا خشیت تھی، تیرا ڈر تھا۔ بس اتنی گواہی دے دینا، شاید تیری گواہی سے اللہ کو رحم آ جائے اور وہ مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی اس کی، اور زنا کے قریب، اور یاد کرو جس نے پوری رات دماغ ہی بنا لیا ہو کہ ابھی آتی ہوگی، ذہن بنا چکا ہو کہ ہم اس سے ملیں گے، آج دو جسم اور ایک جان ہوں گے، اور عین موقع پر اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، کیا بیتی ہوگی۔ لیکن اللہ کا خوف اس کو کیسا تھا کہ فوراً اس نے کہہ دیا جا، میں نے تجھے نظر انداز کیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ جملہ جیسی اس کے اندر آیا، سنا، کانپ گیا اور تھرا گیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کافی ہے 3 واقعے۔ جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور تھرا جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئی ہے مومن کی پہچان، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ایمان میں زیادتی، ہمارے ایمان میں زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اے مولانا حافظ صاحب، ہاں رمضان کے مہینے میں 30 دن تراویح ہوتی ہے، کہاں پورا قرآن سننا ہے کیا؟ ہاں نہیں سن پائیں گے، 30 دن کون مسجد میں آئے گا؟ ہم لوگ آفس والے آدمی ہیں، تھک جاتے ہیں، تو ایک دن میں پورا قرآن پڑھ دو۔ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھا کے اللہ اکبر، اب چلی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گاڑی یہاں تک صحیح چلی، اس کے بعد الف لام میم، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ آخری والا جملہ یعلمون و تعلمون سمجھ میں آتا ہے، بقیہ تو لگتا جیسے چل رہی ہے گاڑی راجدھانی ایکسپریس، اب یہ سیدھے کلکتہ سے چھوٹی ہے اور آسنسول جا کر رکی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہے پڑھنا، اور اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہوا؟ مولانا صاحب کیا؟ یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی، ریڈی ہو گئی، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا، کیا ہوا؟ ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کیا ہوا؟ یہ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں، اور سب نے 1 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ بھائی 30 آدمیوں نے ایک ایک پارا پڑھا، 1 گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا، پڑھ دیا۔ دکان میں خیر و برکت ہوگی، چاہے اس میں شراب بیچو، چاہے اس میں ہیروئن بیچو، چاہے اس میں گانجا بیچو، چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفس کھول لو، اب اس میں برکت ہوگی۔ کیوں؟ قرآن پڑھا گیا۔ اب مجال ہے 30 لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی جرجیز جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی، اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے۔ ایک یہ ہے قرآن پڑھنا، ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی مر گیا،
دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے. ٹھلوے جانتے ہو؟ کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے. کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو. ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو. الحمدللہ اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما. ہم نے جو پڑھ لیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے. 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا. اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے. پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا. اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف. ہیروئن کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف. شراب پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف. کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا. اب ایک کٹھ ملا تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو. ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں، مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو، ہم جنتی ہو جائیں گے. یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ. ایک دلیل نہیں ملتی ہے. مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے. آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے. اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے ہیں، تیری رحمت کو جا چکے ہیں. اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے. یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجئے. اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو عطا فرما دے، میری بڑی بہن کو عطا فرما دے، میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے. آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے، غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے، دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے، آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں، یہاں دینی کتابیں آئیں گی. کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے. 1 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے. اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا